محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، صلو علی فإن الصلاۃ علی کفارۃ لکم۔ تم مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ فمن صلی علی صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے حسب حال کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس سنتوں برے بیان میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو پیش کرتا ہوں۔ یہ نیت بھی کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 949، کتاب الرقاق، باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا و ابن سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر مجھے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو۔ وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار نہ کر، اور جب صبح کر لے
تو شام کا انتظار نہ کر، صحت کی حالت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ کو مزید کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے ایک مثال پر غور کریں، آپ نے بس اسٹاپ پر، اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں کھڑے رہنے والے مسافروں کو دیکھا ہوگا۔ کبھی بھی آپ نے کوئی ایسا مسافر نہیں دیکھا ہوگا کہ جو بس اسٹاپ پر کھڑا ہو، اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں وہیں جناب وہ بستر جمائے اور مزے سے سو جائے، گاڑی آئی گزر گئی اس کو خبر ہی نہ ہو۔ کبھی بھی آپ نے اس طرح کا مسافر نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ مسافروں کا انداز بڑا عجیب سا ہوا کرتا ہے، بے چینی کا شکار نظر آتے ہیں۔ کبھی گھڑی دیکھیں گے اور کبھی گاڑی آنے والی سمت نظریں جمائے بیٹھے ہوں گے، کبھی ایک سے گاڑی کی آمد کے بارے میں سوال کریں گے، کبھی دوسرے سے پوچھیں گے، اور یہ آپس میں مل جل کر بیٹھ کر وہ گاڑی کی آمد و رفت اور اس کی تاخیر کے اسباب کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات گھنٹوں گاڑی لیٹ ہو جائے گی نا تو بھی ان میں سے کوئی وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جائے گا، بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی، اور بس اسی دھن میں وہاں بیٹھے ہوئے گاڑی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں جب تک اپنی منزل کا تعین کر لینے کے بعد اپنے مطلوبہ مقام تک نہ پہنچ جائیں۔ ان مسافروں کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ دیر کے لیے ایک انسان کی زندگی کے سفر کا جائزہ لیں۔ ابتداءً یہ باپ کی پیٹھ سے ماں کے رحم میں منتقل ہوا، کچھ ماہ وہاں مختلف مراحل طے کرنے کے بعد ننھے منھے بچے کی صورت میں دنیا میں برآمد ہوا۔ آہستہ آہستہ عالم طفولیت سے بچپن سے لڑکپن کی سرحدیں کراس کر کے اس نے جوانی کی بلندیوں کو جا چھوا۔ اس انسان نے دنیا میں کیا 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 اس سے قطع نظر دیکھتے چلے جائیے۔ جب جوانی کی حدود عبور کر کے ادھیڑ پن کے راستے بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچا، آہستہ آہستہ موت نے اپنے قاصد روانہ کرنے شروع کیے۔ ایک فارسی شاعر اس وقت یعنی جس وقت بڑھاپا آتا ہے نا، اس وقت کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، موئے سفید از اجل آرد پیام، پشت خم از مرگ رسانت سلام۔ کہتا ہے بال سفید ہوئے نا تو یہ بالوں کا سفید ہونا یہ موت کی طرف سے گویا ایک پیام آ گیا۔ جی ہاں، یہ سفید بال یہ موت کے قاصد ہیں۔ موت اپنے آنے سے پہلے طرح طرح کے قاصد روانہ کرتی ہے۔ بینائی کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، دانت جھڑنے لگے، ٹانگوں میں ہمت نہ رہی، مختلف طرح کی یہ کمزوریاں اور یہ نکاہت یہ موت کی طرف سے گویا قاصد ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب یہ بابا جی کی کمر میں خم آنے لگتا ہے، اچھا بھلا انسان کبڑا ہونے لگا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت کسی بڑے کو سلام کیا جاتا ہے تو بعض اوقات یہ سلام کرنے والا بڑی نزاکت کے ساتھ سلام کرتے وقت اپنی گردن کو جھکا کر سلام کرتا ہے۔ یہ کمر میں آنے والا خم حضرت انسان کو موت کی طرف سے سلام ہے۔ موت اپنے آنے سے پہلے یہ سلام کر رہی ہے۔ بالآخر چند سال پہلے دنیا میں آنے والا آج یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس سارے سفر میں کون سا ایسا مرحلہ تھا جہاں قرار نصیب ہوا ہو۔ دنیا میں آتے ہی سفر شروع ہو گیا اور مسلسل یہ سفر جاری رہا۔ آئیے سنیے قرآن پاک اس دنیا کی حقیقت کو کس انداز میں بیان فرماتا ہے۔ پارہ 21 سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ ایک یہ دنیا، ایک وہ دنیا، یہ دنیا فانی اور وہ آنے والی دنیا وہ باقی، کیا اچھا ہوتا کیا انسان تم فانی اور باقی کے فرق کو جان لیتے، مٹ جانے والی دنیا سے محبت کرنے کی بجائے ہمیشہ رہنے والی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرتے۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 77 میں ارشاد فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل
والآخرۃ خیر لمن اتقا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی۔ دنیا کا طالب انجام کار سے بے خبر تھوڑے کے پیچھے بھاگنے والا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ دنیا یہ گزر جائے گی، اس دن میرا کیا بنے گا جس دن کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آئیے مزید سنیے، پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ آیات طیبات دعوت فکر دے رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم طلب دنیا ہی کو مقصود حیات بنا لو اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کر دنیاوی مستقبل کو تابناک بنانے کے سہانے سپنوں میں گم ہو کر اپنی آخرت سے یکسر غافل ہو جاؤ۔ یاد رکھیے، ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے، مگر آج ہماری اکثریت صحت و فراغت کے لمحات کو غفلت ہی کی نظر کرتی چلی جا رہی ہے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 949 کتاب الرقاق ہی کی ایک حدیث مبارکہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، مالک خشک و تر، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ فرمایا دو نعمتیں ایسی کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہیں، بڑی عظیم نعمتیں، اللہ تعالی جل جلالہ نے سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ آج بھی اگر ہم جائزہ لیں گے نا تو کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ، یہ دونوں نعمتیں ہر ایک کے پاس موجود ہوں گی۔ سرکار فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ دھوکے میں، ایک صحت اور دوسری نعمت فراغت۔ صحت بھی اثر ہے مگر ان صحت کے لمحات کو نافرمانی میں گزار دیا جاتا ہے، فراغت بھی ہے مگر یہ فراغت کی ساعات لہو و لعب کی نظر ہوتی چلی جا رہی ہیں، مگر یہ فراغت کی ساعات لہو و لعب کی نظر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، صحت و فراغت کی قدر معلوم کرنا چاہیں تو آپ کسی دن کچھ دیر کے لیے کسی بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ جائیے۔ عین ممکن ہے ساری زندگی یہ بابا جی بھی یہی نعرہ لگاتے چلے آ رہے ہوں، جس طرح آج کل ہمارے نوجوانوں کی زبان پر ہوتا ہے نا کہ جناب ساری زندگی پڑھی ہے، ساری زندگی پڑھی ہے، نماز بھی پڑھ لیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کر لیں گے، یہ وعظ و نصیحت کے سلسلے بھی ہوتے رہیں گے، جناب یہ قافلوں میں سفر کا سلسلہ بھی ہوتا رہے گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا اب اس کے بعد تو کوئی کام نہیں ہوگا، اب یہ جناب یہ تھوڑا سا کاروبار ہے اس کو تھوڑا فروغ دے لوں، بچوں کی شادیاں کرنی ہے یہ کر لوں، اب تجارت کے معاملات بھی ہیں نا، اب یہ سارے کام ہو سکتا ہے ان کی زبان پر بھی ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آج پاس بیٹھ کر دیکھیے نا، صحت تھی قدر نہیں کی، فراغت تھی فراغت کے لمحات کی قدر نہیں کی۔ اب کیفیت کیا ہے؟ آج با جماعت نماز ادا کرنے کو بڑا دل کرتا ہے لیکن ہمت ہی ساتھ چھوڑ گئی، ٹانگوں میں اتنی طاقت نہ رہی کہ چل کر مسجد تک پہنچ جائے، جی چاہتا ہے قرآن کی تلاوت کروں لیکن بینائی ساتھ چھوڑ گئی، اتنے موٹے موٹے حرف والا قرآن لیکن پھر بھی نظر کچھ نہیں آتا، ساری زندگی پڑی ہے، یہ ہے وہ زندگی، عبادت بھی کر لوں گا، قرآن کی تلاوت بھی کر لوں گا، نمازیں بھی پڑھ لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، ساری زندگی پڑی ہے، اب کیفیت کیا ہے؟ 2 رکعت ادا کرنے کی ہمت نہیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا، وضو نہیں ٹھہرتا، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، ساری زندگی پڑی ہے، لیکن اب یہ حالت کیا ہوئی؟ صحت کے وقت قدر نہیں کی، فراغت کے لمحات تھے لیکن قدر نہیں کی، اب یہ بندہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کر لوں، اپنی آخرت کی تیاری کر لوں، ساری زندگی جو گزر گئی نا، اپنی جوانی میں ہونے والے گناہ اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، قیام کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، توبہ اور استغفار کے ذریعے ان کے بخشوانے کی کوئی صورت کر لوں، لیکن ہمت ساتھ چھوڑ گئی۔ آئیے
اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دوبارہ سنیں. میرے آقا فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. فرمایا دو نعمتیں ایسی کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں. ایک نعمت صحت کی اور دوسری نعمت فراغت کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے منہ سے نکلنے والے وہ مبارک الفاظ وہ بھی سنیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک. فرمایا صحت کی حالت میں بیماری کے لیے ذخیرہ جمع کر لو. جب صحت ہے نا اتنی عبادتیں کرو, اس قدر ریاضات کی طرف آؤ, اس قدر انفرادی اور اجتماعی عبادت کا سلسلہ کرو کہ بیماری آ جائے تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے کہ صحت تھی میں کچھ کر نہیں سکا. اعلی حضرت امام اہل سنت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اب اسی لیے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں نا کہ عبادت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جمع تم. خذ من صحتک لمرضک, اپنی صحت کے زمانے میں بیماری کے ایام کے لیے ذخیرہ جمع کرو. ومن حیاتک لموتک, اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری کرو. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب سنیت مہتاب قادریت شمس رضویت ذوالفضل والکمال سیدی ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت فیضاتہم القدسیہ ہم جیسے غافلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بھائیو سب سنو دھر کے کان, عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں, آخرت کی کرو جلد تیاریاں, موت آ کر رہے گی تمہیں بے گماں. موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوا سوئے گورے غریباں جنازہ چلا. کہتا ہے جام ہستی کو جس نے پیا وہ بھی میری طرح قبر میں جائے گا. تم اے بوڑھو سنو, نوجوانوں سنو, اے ضعیفوں سنو, پہلوانوں سنو, موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو, جلد توبہ کرو میری مانو سنو. جس نے دنیا میں خوشیوں کا پایا ہے گنج اور غفلت سے ہے ہر گھڑی نغمہ سنج, موت کے بعد ہوگا اسے سخت رنج, اس کو برزخ میں رنج اس کو دوزخ میں رنج. فلم بینی کا تم مشغلہ چھوڑ دو سارے آلات و لہو و لعب توڑ دو. فلم بینی کا تم مشغلہ چھوڑ دو سارے آلات لہو و لعب توڑ دو. بھائیو سب گناہوں سے منہ موڑ دو, ناتا تم نیکیوں ہی سے اب جوڑ لو. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, عمر کی زیادتی نیکیوں میں زیادتی کا باعث ہونی چاہیے تھی, مگر افسوس صد افسوس جو عمر زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے گناہوں کا سلسلہ بھی رو بترقی ہے. صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 950 کتاب الرقاق باب من بلغ 60 سنہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سماعت فرمائیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر معہ اسنان. یہ بندہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن جتنی اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور بھی ہیں جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا حب المالی و طول العمر, مال کی محبت اور لمبی عمر کی خواہش. جتنا زیادہ زندگی بڑھتی چلی جائے گی مال کی محبت بھی بڑھے گی اور زندگی کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. بڈھا ہو گیا, ٹانگوں میں ہمت نہ رہی, کمر میں خم آ گیا, لیکن یہ ساری چیزیں آتی چلی گئیں, مال کی محبت بھی بڑھتی چلی گئی. جتنی زیادہ عمر میں اضافہ ہو گیا نا اتنا ہی زیادہ اس کی امیدیں بھی بڑھتی چلی گئیں. یہ بڈھا اب بھی مرنے کی تیاری کرنے کی طرف نہیں آتا, اب بھی آگے کے بارے میں نہیں سوچے گا. ساری چیزیں سامنے ہیں. بچپن تھا نا جوانی کا انتظار تھا, جوانی تھا جوانی آئی بڑھاپے کا انتظار تھا. اب بتائیے بڑھاپے کے بعد آگے کون سی منزل آئے گی جس کے انتظار میں یہ جی رہے.
بڑھاپے کے بعد آگے کیا آئے گا؟ اس کے بعد کوئی منزل نہیں، قبر کا گھڑا منہ کھولے اس کے انتظار میں۔ آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی سنتے چلے جائیں۔ نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا و طول العمل۔ فرمایا دو چیزوں کی محبت میں بڈھے کا دل بھی جوان رہتا ہے۔ نمبر ایک دنیا کی محبت، اور نمبر دو لمبی لمبی امیدیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے بیان کردہ آیات و احادیث میں دنیا سے بے رغبتی سے مراد رہبانیت نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں ڈیرا جما لیا جائے، درختوں کی چھال کا لباس پہنے، پتھے کھائیں اور صرف عبادت میں مگن رہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ اب دنیا میں رہ کر دنیاوی نعمتیں استعمال کر کے دنیا بنانے والے رب عز و جل کی رحمت کی طرف متوجہ رہیں، اس کی عبادت بجا لائیں اور اس کی رضا کے طالب بن کر زندگی گزاریں۔ پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے زمین کا سنگھار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں، ان میں کس کے کام بہتر ہیں۔ زمین کو انواع و اقسام کی نعمتوں سے بھر دیا گیا، جو جی میں آئے لو اور استعمال کرو، لیکن یاد رکھو یہ سب کچھ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ تو صرف اس لیے ہے کہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 14 ارشاد ہوا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ترجمہ کنز الایمان، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئیں ان خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے، اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہیں، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ جی ہاں، یہ سب نعمتیں دنیا کی پونجی اور یہی رہ جانے والا سرمایہ ہے۔ قلب انسانی میں ان تمام اشیاء یعنی عورتوں، سونا چاندی، مکانات، محلات وغیرہ کی محبت رکھی گئی، اور ان کے حصول کے جائز و ناجائز طریقے بھی ارشاد فرما دیے۔ انتہائی خوش نصیب ہے وہ جو کم نعمتوں پر راضی رہے مگر ناجائز کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ بصورت دیگر نعمتوں کی طلب میں مارا پھرنے والا، حلال و حرام ہی کی تمیز اٹھا دینے والا، ہر وقت مال اور مال کی رٹ لگانے والا، جائز اور ناجائز رائے اختیار کر کے اپنے بینک بیلنس میں اضافے کے خواہاں رہنے والے کو سوچنا چاہیے کہ زندگی کا مقصود یہ مال و متاع نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی رضا ہے۔ پارہ 28 سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ان تمام تر دنیاوی و نفسانی خواہشات ہی میں پھنس جانے کی بجائے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی زندگی گزارنے کی سعی کریں، ہر حال میں متوجہ اللہ رہنے کی کوشش کریں، تکلیف کے آ جانے پر صبر کریں اور نعمت کے مل جانے پر شکر الہی بجا لائیں۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دنیاوی آسائشوں کا ملنا یہ نعمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ کس
صورت میں نعمت ہے اور کس صورت میں زحمت. اس کو صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 951 کتاب الرقاق باب ما يحذر من زہرۃ الدنیا والتنافس فیہا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں رحمت کونین دکھی دلوں کے چین امام القبلتین نانائے حسن و حسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکبر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض. ارشاد فرمایا مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ اللہ عز و جل کا تمہارے لیے زمین کی برکات کو نکالنا ہے. یعنی اللہ عز و جل زمین کی برکات نکالے گا اور تم ان کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. کیلا ما برکات الارض. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کی برکات سے کیا چیزیں مراد ہیں؟ قال زہرۃ الدنیا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی آسائشیں. فقال له رجل هل یأتی الخیر بالشر. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا خیر شر کو بھی ساتھ لے کر آتی ہے؟ فصمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حتی ظننا انه ينزل علی ثم جعل يمسح عن جبیلی. قال این السائل. راوی کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سائل کے سوال پر خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے. پھر رسول دو عالم نبی اعظم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ قال انا. وہ صاحب عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. قال ابو سعید لقد حمدناہ حین طلع ذلك. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں اس شخص کا جواب کے انتظار میں رکے رہنا بڑا اچھا لگا اور ہم نے اس کی موجودگی پر اس کی تعریف کی. اب حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً سوال آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ اس سائل نے سوال کیا کیا تھا. زمین کی برکات دنیاوی آسائشیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کیا دنیاوی آسائشیں بندوں کے لیے آزمائش بھی بن سکتی ہیں؟ یہ سوال تھا. یہ تو خیر ہے, خیر کے ساتھ شر کیسے آ سکتا ہے؟ قال لا یأتی الخیر الا بالخیر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر کے ساتھ خیر ہی آتی ہے. یہ فرمانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دنیا کا مال سر سبز اور شیریں لگتا ہے, بڑا میٹھا میٹھا لگتا ہے. جس طرح موسم ربیع میں موسم بہار میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے, جانور ہری بھری گھاس دے کر چلنے نکلتے ہیں. بعض بہت زیادہ کھا لینے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں یا مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں, مگر کچھ جانوروں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ گھاس چرتے چرتے جب پیٹ بھر جائے تو دھوپ میں آ جاتے ہیں, جگالی کرنا شروع کر دیتے ہیں, غذا کو ہضم کرتے ہیں اور گوبر و پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد پیٹ کو ہلکا کر کے پھر چرنے کی طرف نکل جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مثال ذکر فرمائی نا اس مثال سے سمجھیے دنیا کی آسائشیں بڑھتی چلی جائیں گی. حضور کیا آسائشوں کا مل جانا, نعمتوں کا مل جانا, کیا یہ بھی آزمائش کا سبب بن سکتا ہے؟ سرکار نے مثال کیا دی؟ ارشاد فرمایا جب بہار کا موسم آتا ہے جانور چرنے کے لیے نکلتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف چرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, کھاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ زیادہ کھا لینے کی وجہ سے یا مر جاتے ہیں یا بیمار پڑ جاتے ہیں, اور کچھ ضرورت کے مطابق لیا ایک طرف چلے گئے, بیٹھے, جگالی کی, ہضم کیا, پیشاب پخانے سے فارغ ہوئے اور پھر پیٹ ہلکا کر کے پھر کھانے کی طرف آ گئے. اب اس مثال سے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہی یہ دنیا کا مال بھی بڑا میٹھا ہے,
اس مال تک پہنچنے والے اور اس کو حاصل کرنے والے یہ بھی دو طرح کے ہیں. دنیاوی نعمتوں کے پیچھے جانے والے بھی دو طرح کے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو حق کے ساتھ جائز ذرائع اختیار کرتے ہوئے اسے حاصل کرتے ہیں, مناسب جگہ پر خرچ کرتے ہیں. اور یہ جائز ذرائع سے حاصل کرنا, درست مقام پر خرچ کرنا, یہ ثواب کے حاصل کرنے میں بہت اچھا اور مددگار طریقہ ہے. کھایا پیا ہضم کیا پھر آ گئے, جائز ذریعے سے مال کمایا, جائز جگہ پہ خرچ کیا, اور پھر اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا والے کاموں میں اپنا پیسہ صرف کر کے نیکیاں حاصل کرتے چلے گئے. اور کچھ وہ ہیں جو ناحق ذریعے سے کماتے ہیں, ناجائز ذریعے سے مال حاصل کرتے ہیں اور ناجائز جگہوں پر ان کو خرچ کرتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً ایک مسلمان کے سامنے اپنی زندگی گزارنے کا مقصد وہ ہونا چاہیے, مقصد حیات کو پیش نظر رکھا جائے. امیر اہل سنت نے جو ہمیں ایک مقصد عطا فرمایا نا, یہ مقصد ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. یقیناً ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اس جملے میں پنہاں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنی اصلاح کی کوشش. اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. امیر اہل سنت نے ہمیں اپنی اصلاح کا ذہن دیا نا, قرآن اپنی اصلاح کا ذہن دے رہا ہے, اس لیے امیر اہل سنت اس آیت سے لے رہے ہیں. قوا انفسکم, اپنی اصلاح کا سامان کرو. خیانت سے بچ کر, جھوٹ سے بچ کر, دغا اور فریب سے بچ کر. کیا مال کمانے والے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا مال کمانے والے جھوٹ کا لین دین نہیں کرتے؟ کیا مال کمانے والے ملاوٹ کا کاروبار نہیں کرتے؟ کیا مال کمانے والے اچھی چیز دکھا کر گھٹیا مال نہیں بیچ دیتے؟ کتنے اس طرح کے فریب والے کام تجارت میں کیے جاتے ہیں. نگران شورا کے سلسلے آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں, تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. آئیے امیر اہل سنت کچھ نصیحت برے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں. آپ ارشاد فرماتے ہیں, جو دکانیں خیانت سے چمکائیں گے کیا انہیں زر کے انبار کام آئیں گے؟ قہر سے کیا بچا پائیں گے؟ جی نہیں, نارے دوزخ میں لے جائیں گے. مال دنیا ہے دونوں جہاں میں وبال, آپ دولت کی کثرت کا چھوڑیں خیال. قبر میں کام آئے گا ہرگز نہ مال, حشر میں ذرے ذرے کا ہوگا سوال. مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو, بھول مت یہ حقیقت کے ہے خاک تو. تھام لے دامن شاہ لو لاک تو, سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو. اللہ عز و جل ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. مال کے وبال میں گرفتار ہو جانا واقعی بہت بڑی آزمائش ہے. قرآن پاک میں متعدد بار مال کا آزمائش ہونا صراحتاً ارشاد فرمایا. آئیے پارہ 28 سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 تا 17 سننے کی سعادت حاصل کریں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. ترجمہ کنز الایمان, تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش, تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے کئی لوگ گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان میں مشغول ہو کر امور آخرت کے انجام دینے سے غافل ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو فتنہ اور آزمائش ارشاد فرمایا گیا. آیت نمبر 16 ارشاد ہوا, فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. ترجمہ کنز الایمان, تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے اور فرمان سنو اور حکم مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو
اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے کاش ہم سب کو حقیقی معنی میں اللہ عز و جل کا ڈر نصیب ہو جائے، ہم حق سننے والے، حق سمجھنے والے اور اس پر اخلاص سے عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اپنے بھلے کے لیے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو، اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں اس پر عطا ہونے والے انعامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں۔ ارشاد فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا، حلم والا ہے۔ جس طرح تمہیں اپنے قرض کے واپس مل جانے کا یقین ہوا کرتا ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر یقین کر لو کہ تمہارا یہ مال جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا یہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ ہمارا رب عز و جل کس قدر کریم اور کس قدر رحیم ہے، صدقے کو قرض ارشاد فرما کر اس کی واپسی کا وعدہ فرما لیا۔ یہ رقم اپنے ساتھ برکت لے کر آئے گی، ایک کے بدلے کئی ایک ملیں گے، اور کرم بالائے کرم، رقم بھی اسی نے عطا کی، خرچ کرنے کی توفیق بھی اسی نے دی، اس خرچ کی جانے والی رقم کے بدلے اور عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ مغفرت کا وعدہ کرتے ہوئے وَيَغْفِرْ لَكُمْ کی سند بھی عطا فرما دی۔ اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت فیوزاتہم القدسیہ دنیا و آخرت میں سرخ روح کر دینے والی دولت کے حصول کا ذہن دیتے ہوئے کتنی پیاری بات ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر، قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر، کامیابی ہوگی تیری انشاءاللہ ہر ڈگر، دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر، تجھ پہ ہوگی سرورے کو نین کی میٹھی نظر، خوب خدمت سنتوں کی رات دن کرتے رہو، تم رسالہ مدن انعامات کا بھرتے رہو، جائیے نیکی کی دعوت دیجئے جا جا کے گھر، کیجئے ہر ماہ مدنی قافلوں میں بھی سفر، تو کمر بستہ رہا کر خدمت اسلام پر، راہ مولا میں جو آفت آئے اس پر صبر کر۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے نیک بندے امیر اہل سنت دامہ ظلہ کی ان پر نور نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں مشغول رہنے کے باوجود آخرت کی فکر کرنا، اس کا شعور بیدار کرنا، دنیا میں رہ کر متوجہ اللہ رہنا قرب الہی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی کو زہد حقیقی کہا جاتا ہے۔ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 508 ابواب الزہد باب ما جاء فی الزہادہ فی الدنیا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال ولکن الزہادۃ فی الدنیا اللہ تکون بما فی یدیک اوثق مما فی ید اللہ۔ دنیا سے بے رغبتی، مال کو ضائع کر دینے، حلال کو حرام کر دینے کا نام نہیں، بلکہ دنیا سے کنارہ کشی تو یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو اس سے زیادہ اس پر اعتماد کر جو اللہ عز و جل کے دستے قدرت میں ہے۔ دنیا اور اس کے کاموں میں رہتے ہوئے تیرا آخرت کے بارے میں سوچنا تجھے خواب سے حقیقت کی طرف لے جائے گا۔ مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہ دنیا چند روزہ ہے، کئی
طرح کے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایسے ایسے جن کی جوانی پر پورا محلہ ناز کیا کرتا تھا، جنازہ ان کا بھی اٹھتے ہوئے دیکھا گیا، سوئے قبرستان اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر گئے۔ یہ ساری حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں نا۔ تو آئیے ہم سب اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے سامان کرنے لگ جائیں۔ امیر اہل سنت نے دنیا و آخرت میں کامیابی کا کتنا پیارا مدنی پھول ہمیں دیا۔ مدنی انعامات پر عمل، مدنی انعامات پر عمل کرتے چلے جائیے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ زندگی کا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور امیر اہل سنت کی دعا، کئی اسلامی بھائیوں کا تجربہ ہوگا کہ امیر اہل سنت نے اپنے رب سے جو دعائیں کی، ان کے نتیجے ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ جو دعائیں امیر اہل سنت کرتے چلے جا رہے ہیں، کتنی دعائیں اس طرح کی ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ دعائیں پوری ہو رہی ہیں۔ امیر اہل سنت کتنی پیاری دعا دیتے ہیں کہ تو ولی اس کو بنا لے اپنا رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ اللہ عز و جل ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل، مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کی بازی جیتنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحمت سے پکارا ہے۔ قربان جائیے کہ ہمارا خدا رب العالمین ہے اور ہمارے رسول رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ، اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے۔ ارے سوچو تو صحیح کہ جس دین کا خدا رب العالمین اور جس دین کے رسول رحمت للعالمین ہوں، وہ دین کتنا وسیع ہوگا، اور کیوں کرنا ہو، وہ دین ساری خدائی کا دین ہوگا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ اسلام بہت ہی تنگ نظر مذہب ہے؟ للہ انصاف۔ ارے جس دین نے رسول اللہ کا تعارف ان لفظوں میں کرایا کہ وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، کیا وہ دین تنگ نظر ہو سکتا ہے؟ اسلام خدا کو رب المسلمین ہی نہیں مانتا، بلکہ اسلام خدا کو رب العالمین مانتا ہے، یعنی مسلمان اس خدا کی پرستش کرتا ہے جو صرف مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ مسلم، غیر مسلم، ایشیائی، امریکی، آسٹریلین، افریقہ، بلکہ جمادات، نباتات، حیوانات، بلکہ تمام عالم اور سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اسی طرح اسلام اپنے رسول کو صرف رحمت للمؤمنین ہی نہیں مانتا بلکہ رحمت للعالمین مانتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی رسول کی رحمت صرف مومنین ہی تک محدود نہیں
بلکہ ان کی رحمت مسلم غیر مسلم انسان جن ملائکہ زمین آسمان بلکہ ساری دنیا اور تمام جہان پر ہے۔ اب کون کہہ سکتا ہے نہیں، بلکہ اگر دنیا انصاف کی نظروں سے دیکھے تو اسلام کے سوا کوئی دین ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو نہ صرف ساری انسانیت بلکہ تمام کائنات عالم کا دین ہو سکے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرما دیا دین تو خدا کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ تو اگر مجھے اس وقت مدنی چینل پر کوئی غیر مسلم سن رہا ہے تو میں ایسے پیارے دین اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، آ جاؤ اسلام کی آغوش میں۔ بہر کیف آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے رسول سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور تمام عالم کو اپنی رحمت کی دولتوں سے مالا مال فرما دیا، اور اپنی انمول تعلیم رحمت کے ساتھ ساتھ رحمت عامہ کے بے شمار عملی نمونے بھی دنیا کے سامنے پیش فرما دیے۔ لہٰذا مسلمانوں، اس بات کو بھی نہ بھولو کہ تم رحمت للعالمین کے دامن رحمت سے وابستہ ہو، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے رسول کے دامن رحمت کی لاج رکھو اور ہر دم ہر قدم پر خدا کی مخلوق کے لیے اپنے دلوں میں رحم و کرم کا جذبہ رکھو، اور خود بھی اپنے عمل سے دنیا کو بتا دو کہ ہم رحمت للعالمین کے غلام ہیں، اور دنیا والوں کے سامنے رحم و کرم کے ایسے نمونے پیش کرو کہ تمہارے دشمنوں کے سینوں میں پتھروں سے زیادہ سخت دل بھی تمہاری رحمتوں کو دیکھ کر موم سے زیادہ نرم ہو جائیں۔ جیسا کردار الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے، آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے رسول تو غریبوں، مفلسوں، یتیموں، بیواؤں، پڑوسیوں، یہاں تک کہ چرندوں پرندوں پر بھی سراپا رحمت تھے، مگر آج ہمارا عمل و کردار کیا ہے؟ سچ کہا جائے تو کیا جب اپنے دسترخوانوں پر عمدہ اور نفیس و لذیذ غذائیں کھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو کیا ہمیں امت رسول کے ان بھوکے غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی یاد آتی ہے جنہیں کئی دنوں سے خشک روٹی کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہیں ہوتا؟ اے ایمان والو، ہم اگر کچھ دیر کے لیے اپنا محاسبہ کریں کہ جب ہم دسمبر اور جنوری کی کڑکڑاتی ہوئی سردیوں میں اپنے نرم بستروں اور گرم لحافوں میں سکھ اور چین کی نیند سوتے ہیں تو کیا ہمیں اس وقت اپنی ملت کے وہ غریب لوگ یاد آتے ہیں جو اپنے ٹوٹی پوٹی جھونپڑیوں میں صرف ایک پھٹی پرانی چادر میں لیٹ کر پاؤں سکڑے ہوئے ساری رات جاگ کر بسر کر دیتے ہیں؟ اے اولاد والو، تمہیں تمہاری پیاری اولاد کا واسطہ سچ بتاؤ، جب تم عید کے دن اپنے بچوں کو نلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر ان کی انگلی پکڑے ہوئے خوش عید گاہ کو جاتے ہو تو کیا تمہیں امت رسول کے وہ یتیم بھی یاد آتا ہے جن کے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور وہ اپنے میلے کچیلے کپڑوں میں حسرت سے سب کا منہ تک رہا ہے اور دل ہی دل میں کڑ رہا ہے کہ کاش آج میرا بھی باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی آج مجھے اسی طرح انگلی پکڑے عیدگاہ لے جاتا، مگر ہائے کوئی نہیں جو مجھ یتیم کی خیر گیری کرے۔ آہ افسوس، ہم نے اپنے رسول رحمت للعالمین کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، ان کے مقدس راستوں سے دور ہو گئے، ہمارے دلوں سے اخوت فنا ہو گئی۔ آج نہ ہمیں غریبوں کی پرواہ ہے، نہ بیواؤں اور یتیموں کا خیال ہے، نہ بھوکے پڑوسیوں کا غم ہے، پھر ہم بھلا کس منہ سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کے فرما بردار امتی ہیں؟ للہ بہت سو چکے، اب جاگو اور اٹھو، اپنے دلوں کی دنیا میں ایمانی انقلاب پیدا کرو اور رحمت للعالمین کی سچی اطاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین اور حیات کا شعار بناؤ، اور رحم و کرم، الفت و محبت، مہربانی و اخوت کے چراغوں سے اندھیری دنیا کو روشن کرو اور ساری دنیا کو رحمت للعالمین کا یہ پیغام سنا دو۔ نہ ہو مایوس کہ آتی ہے صدا گورے غریبا سے، نہ ہو مایوس کہ آتی ہے صدا گورے غریبا سے، نبی امت کا حامی ہے،
خدا بندوں کا والی ہے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دلائل الخیرات شریف میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم گرامی سیدنا بشرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ دیگر حضرات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بشرا عیسیٰ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے ہیں، ترجمہ کنز ایمان، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ بشارت سے آپ کا اشارہ آیت مذکورہ کی طرف اور دعا کا ارشاد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کی طرف ہے جو انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے وقت مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کا ذکر اس آیت میں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، ترجمہ کنز ایمان۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام سے مختص نہیں ہے۔ ابن عساکر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میری بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ اگر رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے زمانے میں تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی امداد کرنا، اور انبیاء کرام یہ وعدہ اپنی امتوں سے لیتے تھے۔ لازمی بات ہے کہ وہ آپ کی خوشخبری بھی سناتے تھے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء نے آپ کی خوشخبری سنائی اور آپ نے ایمانداروں کو رحمت و رضوان، آتش و دوزخ سے نجات اور جنتوں کی خوشخبری سنائی، لہٰذا آپ علی الاطلاق بشرا یعنی خوشخبری ہیں۔ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بشرا عیسیٰ کے بجائے دلائل الخیرات شریف میں مطلقاً بشرا کہنا درست ہے، درست اور صحیح ہے، خواہ آپ کی بشارت حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے ساتھ مختص ہو یا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو شامل ہو یا آپ فی نفسی ہی بشارت ہوں۔ دلائل الخیرات شریف میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ اسماء گرامی بھی موجود ہیں۔ سیدنا غوث صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا غیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا غیاث صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث مددگار اور فریاد رس، اور غیث بارش کو کہتے ہیں، اور غیاث اغاثہ سے اسم ہے، دستگیری کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مخلوق کی دستگیری فرمائی۔ لوگ گمراہی میں غرق تھے، جہالت کی موجیں ان سے کھیل رہی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے قریب پہنچ چکے تھے اور جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں خلاصی، نجات اور رہائی عطا فرمائے۔ غیث بمعنی بادل، بندوں اور شہروں کے لیے رحمت و زندگی۔
زینت اور ذریعہ اصلاح ہے، کیونکہ اس کے سبب سبزہ، درخت، پھل پھول اگتے ہیں، نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدایت، نور اور رحمت لائے۔ اس وقت مخلوق قحط اور اس کی خشک سالی اور سختی کی وجہ سے مر چکی تھی اور برباد ہو چکی تھی۔ آپ نے انہیں ہلاکت سے نجات، گمراہی کی جگہ ہدایت، جہالت کے بدلے بصیرت اور ان کے دلوں کو ایمان کے ذریعے زندگی اور زیب و زینت عطا فرمائے۔ اس لیے آپ کو بادل سے تشبیہ دی گئی کہ بادل شہروں کی زندگی، زینت، سرسبزی، نرمی، صلاحیت کا سبب اور ہلاکت سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجودات کے لیے غوث، غیاث اور غیث ہیں۔ آپ کے ذریعے ان کی دستگیری کی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا نعمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی؟ کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ لوگ کفار قریش ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کا نام نعمت رکھا گیا جس طرح کہ آپ کا نام رحمت ہے۔ آپ کے متبعین کے لیے حقیقتاً یہی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ حضرت سہل نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ نعمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کی نعمت۔ حضور اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں ہم پر کہ ہم اس نعمت کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پھر آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہی مطلب حضرت امام مجاہد اور اسدی سے مروی ہے اور زجاج سے بھی اسی کا منقول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ہدیۃ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حکیم ترمذی حضرت ابو صالح سے مرسلاً راوی ہیں، میں وہ رحمت ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے بطور ہدیہ دی ہے۔ ابن عساکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ہدیہ رحمت بنا کر بھیجا، مجھے کچھ لوگوں کے بلند کرنے اور کچھ لوگوں کے پست کرنے کے لیے بھیجا۔ سید ابو العباس مرسی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہدیہ ہیں۔ عطیہ اور ہدیہ میں فرق یہ ہے کہ عطیہ محتاجوں کے لیے اور ہدیہ محبوبوں کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ رحمت ہوں جو بطور ہدیہ دی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا عروۃ وثقی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ شیخ ابو عبد الرحمن سلمی نے بعض علماء سے نقل کیا کہ العروۃ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہا گیا ہے کہ عروہ دراصل سبزے کے لیے ہے۔ بطور مثال ہر اس شے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا سہارا لیا جائے اور پناہ لی جائے۔ یہ لفظ اس شے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی جڑ زمین میں ثابت ہو۔ اس جگہ لفظ عروہ مجازن اس مناسبت کی بنا پر استعمال کیا گیا ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی اتباع اور محبت سے آپ کا دامن تھامے گا اسے دنیا و آخرت میں تحفظ حاصل ہو جائے گا اور اعلیٰ علیین تک
رسائی حاصل ہو جائے گی۔ یہ خاص تعلق ہے، ورنہ تمام جہان ایجاد اور امداد میں آپ کی ذات اقدس سے متعلق ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں جو آپ سے متعلق نہ ہو۔ سیدنا صراط اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام اقدس اس لیے ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ تک پہنچانے والے اور اس کی طرف سبیل ہدایت ہیں۔ آپ سے دانستہ یا نادانستہ برگشتہ ہوا وہ گمراہی اور ناکامی کی وادیوں میں بھٹکے گا اور شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابلیس کی راہ سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے دنیا سے رخصت کے وقت اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے، آمین۔ صراط کا معنی ہے سیدھی راہ یا وہ واضح راہ راست جس میں کوئی کجی نہ ہو، یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مجازن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کا پیروکار دنیا و آخرت کی سعادت تک پہنچنے والا اور نجات پانے والا ہے، اور آپ سے برگشتہ ہونے والا گمراہ اور بے ہدایت ہے۔ سیدنا صراط مستقیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ امام بخاری کے استاد حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، صراط مستقیم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بعض حضرات نے ابو عالیہ اور حسن بصری سے روایت کیا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے اہل بیت اخیار اور صحابہ کرام ہیں۔ امام ماوردی نے صراط الذین انعمت علیہم کی یہ تفسیر حضرت عبد الرحمن بن زید سے روایت کی۔ ابن جریر ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ سے روایت کیا، اور صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو صاحب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا ذکر اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد رحمانی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرت مجاہد نے فرمایا، ذکر اللہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ علیہم الرضوان ہیں۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی زیارت کرے یا آپ کا اسم گرامی، احوال شریفہ اور اخلاق حمیدہ سنے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، اس کی شان کے لائق حمد و ثنا کرے گا اور اس پر ایمان لائے گا اور تصدیق کرے گا۔ لہٰذا آپ کا وجود مسعود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا سبب ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس ذکر اللہ رکھا۔ نمبر 2، نیز آپ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، آپ کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی موجب ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افعال اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں اور آپ کے ارشادات اس کے ذکر کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام احوال، افعال، صفات، نیند اور بیداری میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہیں۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مولا کریم کا دنیا و آخرت میں کثرت سے ذکر کیا اور تمام احوال میں اس کی حمد کی۔ نمبر 4، بارگاہ خداوندی میں آپ کا مرتبہ بلند اور مقام شرافت کا حامل ہے، اور ذکر کا معنی شرافت ہے۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق سے پہلے آپ کا ذکر کیا، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی کا ذکر ہوا، آپ ہی تقدیر میں سب سے اول ہیں، اور لوح محفوظ میں سب سے پہلے آپ ہی کا ذکر ہوا۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بکثرت ذکر فرمایا۔ عرش، آسمانوں
اور افلاک کے تمام مقامات، جنت اور تمام جنتی اشیاء پر آپ کا اسم شریف لکھا ہوا ہے۔ اپنی مخلوق کو آپ کے اسم گرامی کی صورت پر پیدا فرمایا، آپ کے اسم شریف کی اضافت اپنی طرف فرمائی۔ رسول اللہ و حبیب اللہ، آپ کا اسم اپنے اسم کے ساتھ جمع فرمایا، آپ کا اسم اپنے اسم سے مشتق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی محمود ہے اور آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے آپ کی بیعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیعت کی۔ لہذا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جعلتک ذکرا من ذکری، میں نے تمہیں اپنا ذکر بنایا۔ مزید حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ہے سیدنا سیف اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تنہا اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ کی، اس کے لیے دشمنان خدا سے جہاد کیا، ان پر فتح پائی اور وہ آپ سے مرعوب ہو گئے۔ سیدنا حزب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کا حزب، اس کا لشکر، اس کے دین کے مددگار، پیروکار اور اس کے وہ بندے ہیں جو اس کی پناہ چاہتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور نواہی سے اجتناب کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام حزب اللہ رکھنا بھی درست ہے، کیونکہ آپ نے وہ کام کیا جو لشکر بھی نہیں کر سکتا، مثلا دشمن کو شکست دینا، اس پر غلبہ پانا اور سختی سے کفر سے روکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور صرف اس کی عبادت کے لیے ان سے جہاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہتھیار ڈال کر یا اطاعت کر کے آپ کا پیغام قبول کر لیا۔ فتح و نصرت آپ ہی کے لیے تھی، کیونکہ آپ ہی جند اللہ اور حزب اللہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہی غلبہ پانے والا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پناہ لینے میں آپ تمام مخلوق سے بڑے اس کی طرف محتاج اور رجوع ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی ہے منتخب اور برگزیدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ ہیں۔ آپ تمام مخلوق کا خلاصہ اور سب سے بہترین ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا مصطفیٰ کا معنی ہے تمام بشری قدورتوں سے پاک اور صاف۔ آپ کا نام ایسا رکھا گیا جو آپ کے وصف کے مناسب ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے انتہائی قرب کے لیے چنے ہوئے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اگر وہ صبر کرے تو اسے مقام اجتباء عطا فرماتا ہے، اور اگر رضا کا مظاہرہ کرے تو اسے مقام اصطفاء پر فائز فرما دیتا ہے۔ اس اسم مبارک کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے مشہور زمانہ سلام میں سجایا، اور ہر عاشق رسول سنی صحیح العقیدہ مسلمان محبت رسول میں گنگنایا تو رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رحمت و سلامتی کا پیغام آیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بلا مبالغہ دنیا میں اذان کے بعد سب سے زیادہ مسجدوں میں گونجنے والا سلام سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ سلام ہے جو مسلمان کے بچے بچے کی زبان پر ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس سلام کے 170 اشعار لکھے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بس جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔
آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ اللہ عز و جل کے ایک برگزیدہ بندے جن کی ہر آن ہر سو ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی مقصد ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی مقصد کے تحت گزشتہ دنوں قرآن کی تعلیمات، سنتوں کی ترغیب اور ڈھیروں ڈھیر مدنی پھولوں سے عاشقان رسول کے دلوں کو مہکانے کے لیے بنفس نفیس شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ساؤتھ افریقہ کا دورہ فرمایا۔ عطاریوں کی منزل روشن ہے اسے دیکھ لو، عطاریوں کی منزل روشن ہے ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو۔ وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے، عطار ہے، وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے، عطار ہے۔ اس دوران آپ دامت برکاتہم العالیہ کی کیا کیا مصروفیات رہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ سب کچھ آپ جان پائیں گے آج رات 9:05 پر سلسلہ مدنی مکالمہ میں، جس کا موضوع ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سفر ساؤتھ افریقہ، حصہ دوم، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔